الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد۔ ناظرین محترم، قرآن فہمی کا سلسلہ ہے اور قرآن مجید کا رکوع برکوع خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ انفال آج کا ہمارا موضوع ہے۔ یہ قرآن مجید کی 8ویں سورت ہے، مدنی سورت ہے۔ اس میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیات۔ پچھلی سورہ مبارکہ سورہ اعراف، اور اس سورہ مبارکہ میں کئی مماثلتیں ہیں، ان کا پہلے ذکر کر لیتے ہیں۔ اعراف کا مطلب ہے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک عارضی مقام۔ جہاں تک جہاد اسلامی کی بات ہے، جہاد کے دو بڑے مقاصد ہوا کرتے ہیں، کفار پر غلبہ پانا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ تو ان دو مستقل اور بڑے مقاصد کے ساتھ ایک عارضی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت کے ذریعے مسلمانوں کو تقویت پہنچائی جائے، تو اس کو انفال کہا جاتا ہے، مال غنیمت کو۔ سورہ اعراف میں اطاعت الہی کا اجمالی حکم تھا، یہاں پر سورہ انفال میں اس کی تفصیلات کا بیان ہے۔ سورۃ الاعراف میں بعض سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کا احوال تھا، انبیاء کرام کی دعوت کا تذکرہ تھا، اور امت کی سرکشی اور نافرمانی اور ان پر آنے والے عذابوں کا ذکر تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں موجودہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کے کافروں کا تذکرہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ آئیے پہلے رکوع سے بات کرتے ہیں۔ سورہ انفال کا پہلا رکوع یہ 9ویں سپارے کا 15واں رکوع ہے۔ یہاں سے سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ اس کا آغاز اسی سوال سے ہوتا ہے کہ غنیمت کیا ہے؟ اے محبوب، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کا حکم کیا ہے؟ یہ معاملہ اس وقت تک پیش ہوا تھا جب بدر کا معرکہ برپا ہوا اور اس میں کفار کو شکست فاش ہوئی اور ان سے بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ تو اس کے بارے میں جو سوال ہوا اس کے جواب کے طور پر یہ سورہ مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ اس پہلے رکوع میں اہل ایمان کی صفات بھی بیان ہوئیں اور ان کے لیے رب تعالیٰ کے انعامات کا بھی تذکرہ اس میں شامل ہے۔ معرکہ بدر کی حکمتیں بھی اس رکوع میں بیان ہوئیں اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کے نظارے بھی اس میں دکھائے گئے۔ اگلے رکوع میں میدان بدر میں اللہ تعالیٰ کی پے در پے نعمتوں کا حاصل ہونا بیان ہوا، اور جنگ کے اصولوں میں سے ایک بہت اہم اصول کا یہاں پہ ذکر ہوا اور اس کا حکم دیا گیا کہ میدان جنگ میں جا کر پیٹھ نہیں پھیرنی۔ کافروں کی بڑی تعداد کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ان کی بڑی تعداد ان کے کام نہیں آئے گی، یہ اس رکوع میں بتایا گیا۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور اللہ اور رسول کی پکار پر حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اور رسول کے ساتھ دغا بازی کرنے سے منع کیا گیا، اور برائی کو روکنے کی طاقت رکھنے والوں کو یہ بتایا گیا کہ اگر برائی کی طاقت کو روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود تم نے برائی کو نہ روکا تو تم بھی بروں کے ساتھ عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ چوتھے رکوع میں تقوی اختیار کرنے پر انعامات بیان فرمائے گئے، اور اسی رکوع میں ایک آیہ مبارکہ ہے، یہ سورہ کی آیہ مبارکہ نمبر 30 ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جیسے پچھلی صورتوں میں بھی ہم بار بار نشاندہی کرتے آئے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید نے لفظ مکر استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو اردو زبان میں چونکہ یہ لفظ برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ترجمے میں اللہ کے لیے اس کا استعمال ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اس کا ترجمہ بھی جو نجدیوں نے اور لفظیوں نے اپنے ترجموں کے اندر لکھا ہے، داؤ اور فریب اور چال اور اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ، ان سب کا استعمال اللہ رب العزت کی شان میں انتہائی گھٹیا اور نامناسب ہے،
اور یہ عقیدہ توحید کے سراسر منافی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مقام پر ان لوگوں نے یہی کچھ کیا، جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان میں اس کا معنی خفیہ تدبیر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بلند شان کو واضح فرمایا۔ سرکش کفار کا عذاب مانگنا اور بار بار یہ کہنا کہ جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اور جس کی بابت آپ بتاتے ہیں وہ کہاں ہے، تو اس کے جواب میں اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اے محبوب آپ ان کے اندر موجود ہوں اور اللہ بحیثیت مجموعی ان سب پر عذاب نازل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکات کا یہاں پہ ذکر ہوا۔ پانچویں رکوع کے اندر یہ بتایا گیا کہ اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے اصول بھی یہاں پہ بیان ہوئے اور معرکہ بدر کی کچھ مزید حکمتیں اور اس کے دوران اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا ذکر بھی اس رکوع میں شامل ہے۔ سورہ انفال کا چھٹا رکوع جو 10ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، اس کے اندر جنگ کے کچھ مزید اصول بیان فرمائے گئے۔ ثابت قدم رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں اختلاف اور جھگڑوں سے پرہیز کرنا، صبر سے کام لینا اور تکبر سے بچنا، یہ اصول مسلمانوں کو دیے گئے کہ جنگ کے دوران ان پر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ ساتواں رکوع، اس میں یہ بتایا گیا کہ جس وقت کفار کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ پیچھے ہم یہ پڑھ چکے پچھلی صورتوں میں کہ جب فرشتے کفار کی روح نکالتے ہیں تو ان کے ساتھ سخت لہجے میں کلام کرتے ہیں اور سخت ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں، بڑی سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا اس رکوع سے کہ نہ صرف لہجے کی سختی ہوتی ہے بلکہ ساتھ مارا بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے اور ہمیں وہ موت عطا فرمائے جس کا ذکر قرآن مجید نے پارہ 30 میں ان الفاظ میں کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ فرشتے جب اہل ایمان کی روح نکالنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس والے اپنے رب کی طرف لوٹ آ اور جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ پاک ہمیں اس طبقے میں رکھے۔ اللہ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کفار کو ڈرنا چاہیے۔ کفر اختیار کرنے والے جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پچھلی صورت میں سورہ اعراف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ مشرکین مکہ کی مدد کرنے والے اور مسلمانوں کے ساتھ اپنا عہد توڑنے والے بنی قریظہ کے یہودیوں کو سزا دینے کا حکم بھی اسی رکوع کا حصہ ہے۔ آٹھواں رکوع، کفار کے مقابلے کے لیے ہر وقت مسلمانوں کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین محترم، اس رکوع میں ارشاد ربانی ہے فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، بے شک اللہ تمہیں کافی ہے۔ اس حصے کو لے کر نجدیوں نے سٹیکر چھپوائے، ان کو گلی گلی عام کیا، مسجدوں میں، بازاروں میں، دکانوں پر، ہوٹلوں میں، جگہ جگہ یہ سٹیکر لگائے جاتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، اور ساتھ اس آیت کا حوالہ بھی دے دیا جاتا ہے بعض دفعہ۔ اس سے تاثر یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام ان سے مدد مانگنا، ان سے مدد لینا یہ بالکل غیر ضروری ہی نہیں بلکہ ناجائز عمل ہے اور یہ شرک ہے۔ مدد صرف اللہ کی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اصل معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہودیانہ روش کا شکار ہیں، آدھے قرآن کو ماننا، آدھے کو چھپا لینا، بالکل ایسے ہی جیسے یہودی بھی تورات اور انجیل کی تعلیمات میں سے
کچھ چیزیں بیان کرتے تھے اور کچھ چھپا لیا کرتے تھے۔ اس آیت کو اگر آپ پورا پڑھیں گے تو پوری آیت سے پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اگلے الفاظ ہیں هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہ ہے جس نے زور دیا اے محبوب آپ کو، طاقت پہنچائی آپ کو، بنصرہ ہی اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مومنوں کے ذریعے۔ اللہ کی اپنی مدد سے مراد جنگ بدر میں فرشتوں کا آنا تھا، اور مومنین سے مراد مہاجرین و انصار ہیں جن کی مدد سے یہ جنگ لڑی گئی اور جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیں اور انتہائی جواں مردی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کی۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد اور اللہ کے نیک بندوں کی مدد، یہ مدد لینا یہ شرک نہیں ہے، یہ کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ مصیبت کے وقت انہوں نے بھی پکارا تھا اپنے حواریوں کو، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار ہے۔ تو نیک لوگوں سے مدد مانگنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اب اس سے اگلی آیت کو ملاحظہ کیجئے، اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی، اور نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا، اے غیب کی خبریں دینے والے، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مسلمان جو آپ کے پیروکار بنے، جنہوں نے آپ کی اتباع کی، وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو ایک ہی مقام پر اللہ کا کافی ہونا اور اہل ایمان کا کافی ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بیان ہوا ہے۔ اس پوری آیت کو اور اس سے پچھلی میں سے ایک ایک جز کو اٹھا کر اسٹیکر چھاپ دینا اور لوگوں کو غلط لائن پر لگانا اور اہل اسلام پر شرک کے فتوے عائد کرنا، یہ بدبخت نجدیوں کا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ انفال کی، 9ویں رکوع کی طرف آتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا بڑی کفار کی فوج کے مقابلے میں آنا چاہیے اور اس سے انہیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ ایک مسلمان 10 گنا کافروں پر بھاری ہے۔ پھر اسی رکوع میں تخفیف فرما کر ارشاد فرما دیا کہ دگنے کفار کے مقابلے سے بھاگنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی فوج اپنے سے دگنی کفار کی فوج کے لیے کافی ہے، انہیں اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوگی۔ آخری رکوع ہے سورہ انفال کا 10واں رکوع، یہ 10ویں پارے کا 6واں رکوع ہے۔ اس میں یہ حکم ارشاد ہوا کہ مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں آ کر مہاجرین اور انصار میں سے ہر شخص کو دوسرے شخص کے ساتھ بھائی بنایا، ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنایا، اور قرآن مجید نے انہیں ایک دوسرے کا وارث قرار دیا۔ مہاجرین و انصار کا ایک دوسرے کا وارث ہونا آیت نمبر 72 میں آیا تھا، اور اسی رکوع میں آگے چل کر آیت نمبر 75 میں اس کی منسوخی کا حکم آ گیا، اور خون کے جو رشتے ہیں ان کی بیس پر ایک دوسرے کی وراثت کو مسلمانوں پر لازم کیا گیا۔ اسی رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ کافر اور مومن ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، مومن مومن کا وارث ہوگا، کافر کافر کا وارث ہوگا۔ مہاجرین و انصار کے بارے میں اس رکوع میں رب تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بیان فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہی حقیقی طور پر مومن ہیں، اصلی اور سچے مومن مہاجرین و انصار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے صحابہ کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی کا اعلان فرمایا۔ تو جن کو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات ملے ہوں اور جن کے حق پر ہونے کی اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں گواہی دی ہو، ان کے بارے میں بد زبانی کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے
اور ہماری حکومت کو بھی یہ شرم آنی چاہیے کہ وہ ایسے بدبختوں کو لگام ڈالے اور پاکستان میں ان کو ایسی گستاخیاں کرنے سے روکے۔ ناظرین محترم، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔